شوہر سے بے ایمانی کرنے کی سزا جانتی ہو کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑے کڑے تیوروں سے میری جانب بڑھا تھا۔ میں پیچھے قدم لینے لگی۔ آج رات کے بعد تمہارے ہونٹوں پہ بس ایک نام ہوگا، نویرا، اور وہ ہوگا میرا۔ پچھلے 10 سال سے میں نے تمہیں ٹوٹ کے چاہا تھا، اور کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، میں گھبرائی تھی۔ آج تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری ہر چیز پہ صرف میرا حق ہے، تمہاری آنکھوں پہ، تمہارے ہونٹوں پہ، تمہاری دھڑکنوں پہ، تمہارے دل پہ۔ جب تک تم اپنے منہ سے اعتراف نہیں کر لو گی کہ تم میری ہو، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ آپ یوں میرے قریب نہیں آ سکتے، میرے دل میں آپ کہیں نہیں ہیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اس رات کی صبح تمہارے یہی الفاظ تمہیں منہ چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جانے من آج کے بعد صبح شام بس ایک نام تمہاری زبان پہ ہوگا، اور وہ ہوگا اصفہان۔ توبہ کرو گی اس وقت پہ جب کسی اور کو دل میں بسانے کی جرت کی تھی۔ تمہیں اس بات کی سزا تو ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ بڑی زور سے پکڑا اور مجھے کھینچا۔ میں پل میں اس کی گرفت میں مقید ہوئی۔ چھوڑے مجھے، میں کسمسا کے بولی۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تمہارے منہ سے اپنا نام بھی سننا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ میں تمہارا کون ہوں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جنون تھا۔ میں اس کی گرفت میں بری طرح سے سٹ پٹا رہی تھی۔ اس نے مجھے پھر بولنے کا موقع تک نہیں دیا۔ پہلی شدت اس نے میری، تم کب امریکہ سے واپس آؤ گے؟ تمہیں میرا احساس نہیں ہے؟ 1 سال ہو گیا ہے یار، میں نے تمہاری شکل نہیں دیکھی۔ ترس نہیں آتا تمہیں مجھ پہ؟ میں نے روحان سے ہو کے اسد سے کہا تھا۔ میں اس سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں ترس نہیں آتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں پہ خوش بیٹھا ہوں؟ پتہ نہیں یہ کانٹریکٹ کب ختم ہوگا، کب واپس آؤں گا۔ میرے لیے بھی یہاں رہنا اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے نویرا، جیسے کہ تمہارے لیے۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو نا، ہماری محبت کے بارے میں ابھی کسی کو بھی علم نہیں ہے، اور میرے رشتے آ رہے ہیں۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ پھپھو سے بات کر لو، مجھے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کے جاؤ، لیکن تم میری سنتے ہی کب ہو؟ تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے شکایت کی۔ اسد کہنے لگا، تم سمجھ نہیں رہی ہو، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ تم جانتی ہو سارا کام اصفہان بھائی بابا کے ساتھ سنبھالتے ہیں، اور ان کی شادی کیے بنا میرا نمبر کیسے آ سکتا ہے؟ تم خود سوچو نا یار۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر میری ماں نے میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تو میں زہر کھا لوں گی، پھر آ جانا میری قبر پہ پھول چڑھانے، اپنی محبت کا یقین دلانے۔ میں اس سے ناراض ہوئی تھی۔ روحان اسد کہنے لگا، دیکھو ایسی باتیں مت کرو، بس چند مہینے کی بات ہے، کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، میں واپس آ جاؤں گا، اور مجھے بہت اچھی جاب مل جائے گی، اور ہماری شادی اس وقت تک بھول جاؤ جب تک اصفہان بھائی نے اپنی شادی کا ڈھول نہ بجایا۔ مطلب ہمارا ملنا اب تمہارے اس کھڑوس بھائی کی مرضی سے ہوگا؟ میرا غصے بھرے انداز کو دیکھ کے اسد ہنسنے لگا۔ ارے نہیں، میں آ کے امی سے اپنے رشتے کی بات کروں گا۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہے، کس بات کا انتظار ہے، کیوں اپنی عمر گنوا رہے ہیں، اور کس کی خاطر گنوا رہے ہیں۔ جب بھی امی ان سے شادی کا کہتی ہیں تو کہتے ہیں، بتاؤں گا امی آپ کو کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے، لیکن ابھی وہ چھوٹی ہے۔ پتہ نہیں کس لڑکی پہ دل آ گیا ہے میرے بھائی کا۔ اسد کی بات سن کے میں نے کہا، بس جس پہ بھی آیا ہے نا، مجھے تو ابھی سے اس پہ ترس آ رہا ہے۔ اصفہان بھائی جیسے مزاج والے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا ایک ٹف تجربہ ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے تم بتا رہے ہو کہ انہیں کسی لڑکی کے بڑے ہونے کا انتظار ہے، تو یقیناً وہ ان سے خاصی چھوٹی ہوگی، وہ تو انہیں جھیل نہیں سکتی۔ تمہیں پتہ ہے نا، اگر ان کے پینے والے گلاس پہ ذرا سا بھی نشان ہو تو توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ ذرا بھی کمپرومائز کی عادت نہیں ہے انہیں۔ توبہ توبہ، مجھے تو سوچ کے کچھ ہونے لگتا ہے، اس لڑکی پہ ترس آنے لگتا ہے۔ اچھا ہے تمہارا بھائی شادی نہیں کر رہا، اسے کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ابھی میں باتیں کر ہی رہی تھی جب باہر سے میری والدہ کی آواز آئی، نویرا، تمہاری پھپھو آئی ہیں اصفہان کے ساتھ، بیٹا باہر آؤ۔ یہ سن کے میں نے فون بند کر دیا۔ میں دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ کے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں ہی پھپھو بیٹھی تھیں، ساتھ میں اصفہان، جس کے ماتھے پہ ہر وقت بل رہتے تھے۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں آئی، میں نے پھپھو کو سلام کیا
اصفہان نے بس ایک نظر ڈالی، پھر اپنے موبائل پہ میسج میں مصروف ہو گیا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ کچن میں آ گئی، چائے کا انتظام کرنے لگی۔ 3 دن سے پھپھو کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے گھر آنا ہے، لیکن ٹائم نہیں ملتا، اور اب آئی تھی تو ظاہر ہے کہ رات کا کھانا کھا کے ہی جانا تھا، اس لیے چائے کا انتظام کرنے کے بعد فٹافٹ سے میں نے پلاؤ کے لیے یخنی چڑھا دی۔ مجھے پتا تھا کہ اصفہان کو پلاؤ پسند ہے، بریانی نہیں۔ بریانی تو اسد شوق سے کھاتا تھا، اور ساتھ ہی میں قورمے کے لیے بھی پیاز کاٹنے لگی۔ میری والدہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا امی پھپھو آئی ہیں، ظاہر ہے کھانا تو کھا کے جائیں گی نا۔ وہ کہنے لگی کھانا بھی بن جائے گا، پہلے اٹھو، تمہاری پھپھو تمہیں بلا رہی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ آپ بڑوں کی باتوں میں کیا کروں گی بیٹھ کے؟ وہ کہنے لگی وہ تم سے ملنے آئی ہیں۔ یہ سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید اسد مجھے تنگ کر رہا تھا، اس نے پھپھو سے بات کر لی ہے اور وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہیں۔ یہ سن کے میں نے چھری پھینکی، ہاتھ دھوئے اور جلدی سے باہر آ گئی۔ ٹیبل پہ اصفہان اور پھپھو دونوں ہی بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی آؤ بیٹا بیٹھو، چائے پیو۔ میں اپنی پھپھو کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بات پھپھو نے ہی شروع کی۔ میری والدہ سے کہنے لگی شبانہ، یہ کیا تم نے میری بچی کے رشتے دیکھنے شروع کیے ہوئے ہیں؟ مجھے ذوالفقار نے بتایا تھا۔ وہ کہنے لگی بھابھی آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ سے اس نے BCom کر لیا ہے، ابھی سے رشتے ڈھونڈنے شروع کروں گی تو جا کے وقت پہ شادی ہوگی۔ میری پھپھو کہنے لگی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ایک تو تم نے 2.5 سال میں بچی کا داخلہ اسکول میں کروا دیا تھا، اس حساب سے اس نے اپنی عمر سے پہلے BCom کر لیا تھا، اس پہ شادی کی ذمہ داریاں بھی ڈال دو گی کیا؟ میری والدہ کہنے لگی ابھی تو رشتے دیکھنے شروع کیے ہیں آپا، آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات میں وقت تو لگ جاتا ہے۔ پھپھو کہنے لگی میرے ہوتے ہوئے تم نے میری بچی کے لیے غیروں میں رشتے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو کی کیسے؟ میں تو اسد کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تو ہی تم سے بات کروں۔ یہ سن کے میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ وہ اسد کا بچہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا کہ اس نے ابھی تک بات نہیں کی۔ بہت مزہ آتا ہے اسے مجھے تنگ کرنے میں، اسے تو میں مزہ چکھاؤں گی۔ میں نے دل ہی دل میں اسد کو تنگ کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ پھپھو کہنے لگی بس اسے تم میری امانت سمجھو، آج کے بعد اس کے لیے رشتے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، خیر سے اسد آ جائے تو پھر باقاعدگی سے رسم کریں گے۔ پھپھو کے منہ سے یہ بات سن کے میرا تو دل جھومنے لگا، دل ہی دل میں اسد کو گالیاں دے رہی تھی کہ کب سے مجھے پریشان کر رکھا تھا کہ آؤں گا تو امی سے بات کروں گا، جبکہ بات کر چکا تھا۔ میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی کہ پھپھو نے رشتہ مانگ لیا، اسے ترساتی رہوں گی، یہی کہوں گی کہ ابھی بات ہوئی ہی نہیں۔ میری والدہ بہت خوش تھیں، کہنے لگی میری بچی کی خوش نصیبی ہوگی اگر وہ آپ کے گھر آئے گی۔ پھپھو کہنے لگی یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ نویرا میری بہو بنے۔ اصفہان اس وقت نظر چرائے بیٹھا تھا، لیکن شرم بھی کسی چڑیا کا نام ہوتی ہے اور ایسے موقعوں پر لڑکیوں کو آ جاتی ہے، اس لیے میں کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلے روز میرا BCom کا آخری پیپر تھا۔ جب پیپر دے کر کالج سے باہر نکلی تو اصفہان کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی، وہ گاڑی کے باہر ٹیک لگا کے کھڑا تھا، کالا چشمہ پہنے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے مجھے دیکھا تو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی وین میں بیٹھنے کے بجائے تیز قدم اٹھاتی ہوئی اصفہان کے پاس آ گئی۔ اصفہان بھائی آپ یہاں؟ وہ کہنے لگا وہ امی نے کہا تھا کہ تمہیں شاپنگ کروا دوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا یوں یونیفارم میں؟ یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا سب اچھا لگتا ہے، اپنے وین والے سے کہہ دو کہ تم خود چلی جاؤ گی۔ میں نے کندھے اچکائے اور اپنی وین والے سے کہہ دیا کہ میں فیملی کے ساتھ جا رہی ہوں، پھر اس کی گاڑی کی طرف آئی، پھر اصفہان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا جی کہیے کیا پوچھنا تھا؟ وہ کہنے لگا تمہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بڑے آرام سے اس نے یہ بات کی تھی، حالانکہ اتنا نرم مزاج وہ تھا نہیں۔ اس کی بات پہ میرا دل زور زور سے دھڑکا کہ اپنے بھائی کے رشتے کے لیے میری رضامندی پوچھ رہا ہے، کیا جواب دوں؟ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکاتی رہی۔
اس نے پھر سے پوچھا. کہنے لگا نویرا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں, تمہیں اس رشتے پہ اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سن کے پہلی بار اصفہان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی. کہنے لگا ٹھیک ہے, اصل میں مجھے تم سے یہی پوچھنا تھا, شاپنگ تو بہانہ تھا. وہ مجھے مال پہ لے گیا لیکن اس نے مجھے منگنی کے کپڑے اپنی چوائس کے لے کے دیے تھے. میں کہہ بھی رہی تھی کہ مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے, مجھے پنک کلر کی میکسی پہننی ہے, لیکن وہ کہنے لگا نہیں مجھے بلو کلر پسند ہے اور نیوی بلو پہ سلور کام بہت اچھا لگ رہا ہے, تم یہی پہنو گی. ویسے بھی میں اصفہان کے سامنے زیادہ بولتی نہیں تھی کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں 10 سال بڑا تھا. پھر اگر دیکھا جاتا تو اس کا رشتہ بھی بڑا تھا, مستقبل میں اس نے میرا جیٹھ بننا تھا. میں اصفہان سے کبھی بھی بے تکلف نہیں ہو سکتی تھی, ورنہ اس سے پوچھ لیتی کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے لیے منگنی کا جوڑا منتخب کرنے والے. اسد کو تو پنک کلر پسند ہے اور میں وہی پہنوں گی. لیکن میں چاہ کے بھی یہ نہیں کہہ پائی. ساری شاپنگ اصفہان نے خود ہی کی تھی. مجھے لگ رہا تھا میں جیسے بس صرف اس کی چوائس پہ سر ہلانے کے لیے آئی ہوں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. واپسی میں اس نے مجھے گھر چھوڑ دیا. 3 دن سے اسد کی کال پہ کال آ رہی تھی اور جان بوجھ کے میں نظر انداز کر رہی تھی. ابھی بھی اس کا نمبر میرے موبائل پہ جگمگانے لگا لیکن میں نے کال نہیں اٹھائی. میں نے فون پہ اس کا نمبر دیکھ کے کہا اسد کے بچے بہت پریشان کیا ہے نا تم نے مجھے, اب تم پریشان ہو. میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی, تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی. تم نے جس طرح سے مجھے سرپرائز دیا ہے میں بھی تمہیں ایسا ہی سرپرائز دوں گی. یہ کہہ کے میں نے فون کاٹ دیا. وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا. پھر مجھے پھپھو کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ اسد اگلے مہینے کی 15 کو واپس آ رہا ہے اور 16 کو ہم باقاعدگی سے فنکشن کریں گے. یہ سن کے میرا دل جھومنے لگا. میں بہت خوش تھی. روزانہ اسد مجھے کئی کالز کرتا تھا, میسیجز کرتا تھا کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو, فون اٹھاؤ. لیکن مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. باقی کے دن بھی گزر چکے تھے. اسد جب واپس آیا تو اس کے والد اور والدہ دونوں اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے تھے. مجھ سے بھی بہت کہا کہ ساتھ چلو, لیکن میں نہیں گئی. میں کچھ نروس بھی ہو رہی تھی کہ کل میری منگنی اسد کے ساتھ ہونے والی ہے اور اس کے والدین کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ میں اسے ایئرپورٹ لینے جاؤں. لیکن میں خود ہی نہیں گئی. میں منگنی والے دن اسد کو دیکھنا چاہتی تھی. اگلے روز تو جیسے مجھے فرصت ہی نہیں ملی. پارلر سے تیار ہو کے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. پارلر سے مجھے میرے والدین نے جب پک کیا تو وہ خود بھی تیار تھے. بہت بڑے ہال میں منگنی کی ارینجمنٹ کی گئی تھی اور سب کچھ میری پھپھو کی طرف سے تھا. حالانکہ میرے والد نے کہا بھی تھا کہ منگنی کا خرچہ مل کے کر لیتے ہیں, لیکن پھپھو نے کہا کہ نہیں, نویرا میری بیٹی ہے اس لیے اس کے سب اخراجات میں خود کروں گی. بہرحال جب میں ہال میں پہنچی تو میری نظریں روحان کی متلاشی تھیں, لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. میری والدہ نے کہا کہ لڑکیاں یوں پٹر پٹر نہیں دیکھتی, چلو نظریں جھکاؤ. بہت سی میری دوستیں اور کزنیں بھی وہاں پہ موجود تھیں جن کی ہمراہی میں اسٹیج تک پہنچی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا لیکن نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں. جیسے اس کی طرف ہاتھ بڑھا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا. میں جانتی تھی کہ اسد مجھ سے بہت ناراض ہوگا, لیکن میں اسے منانے کا ہنر جانتی تھی. جیسے ہی میں اسٹیج پہ بیٹھی تو مجھے اپنے برابر سے اصفہان کی آواز آئی. امی آپ نے ممانی اور ماموں سے بات کر لی تھی نا کہ منگنی کے بجائے نکاح ہوگا؟ یہ آواز اصفہان کی تھی. پھپھو کہنے لگی ہاں ہاں سب باتیں ہو گئی تھیں, کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب آنے والے ہیں. یہ سن کے جب میں نے اپنے برابر میں نظریں دوڑائیں تو اصفہان برابر میں بیٹھا ہوا تھا, پینٹ کوٹ پہنے. میں نے دائیں بائیں دیکھا, اسد کہیں نہیں تھا. میرے ہوش اڑے. میرا دل یکبارگی سے دھڑکا کہ میں اصفہان کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوں, اور نکاح کی بات وہ کیوں کر رہا ہے. اسد کدھر ہے؟ منگنی تو میری اسد سے ہونے والی تھی, تو پھر نکاح اصفہان کے ساتھ. میری بے چینی عروج پہ تھی. پھپھو نے جب اسے دیکھا تو پیار کرنے لگی. میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا پھپھو اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی آ رہا ہوگا, تیار ہو رہا تھا, کل سے چپ چپ ہے,
ہمیں تو لگا تھا کہ آئے گا تو ہنگامہ مچا دے گا، ہلا گلا کرے گا، آخر اس کے بھائی کا نکاح جو ہے۔ لیکن شاید وہ کافی تھکا ہوا ہے، اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کے بھی اداس اداس سا تھا۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پھپھو میرے لیے اسد کے بجائے اصفہان کا رشتہ لائیں تھیں۔ آندھیاں سی تھیں جو میرے دماغ میں چلنے لگی تھیں۔ کچھ دیر میں مجھے سامنے سے اسد چلتا ہوا نظر آیا۔ آنکھیں اس کی متورم تھیں، سادہ سی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، چہرے کی شیو بڑی ہوئی تھی، جیسے ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر رہا ہو، اور مجھے لگا کہ میرا دل یہیں بیٹھ جائے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میرا اسد سے نظروں کا تصادم ہوا تو بڑے شکوے اور شکایتیں تھیں اس کی آنکھوں میں۔ اصفہان کہنے لگا، ارے اسد یار آؤ نا، بیٹھو، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا تم اپنی بھابھی کے پاس بیٹھو، میں ذرا دیکھوں مولانا صاحب کیوں نہیں آئے۔ یہ کہہ کے اصفہان اٹھ کے چلا گیا اور اسد میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تمہیں بھائی پسند تھے تو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ نویرا میرے دل کو کھلونا کیوں سمجھتی رہی؟ اسد کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، ٹپ ٹپ میرے آنسو گرنے لگے، میرے گلے میں تو جیسے گرہیں سی پڑ چکی تھیں۔ یہ ہو کیا گیا تھا میرے ساتھ؟ قسمت نے اتنا بڑا مذاق کیا تھا۔ میں نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، تو کیا تم نے پھپھو کو اپنے رشتے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ اسد، وہ کہنے لگا، میں نے کب ان سے بات کی تھی؟ میں نہیں جانتا تھا کہ بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا، میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ بھائی کا رشتہ ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی تو پھر اپنی بات کروں گا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میری والدہ نے تمہارا رشتہ اصفہان بھائی کے لیے مانگا اور تم نے رضامندی بھی دے دی۔ اگر تمہارے دل میں بھائی تھے تو یار وہ سب کیا تھا جو میرے ساتھ کرتی رہیں؟ اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے نویرا، کیوں ایسا کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت نے اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اسد میرے پاس سے اٹھ کے جا چکا تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کے پیچھے بھاگ جاتی، ساری بات کلیئر کر دیتی کہ کس غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن ابھی تو میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مولانا صاحب آ چکے تھے، نکاح شروع ہو چکا تھا، لیکن میں چپ تھی، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اب میری والدہ میرے پاس بیٹھ گئیں۔ نویرا، کیا ہو گیا بیٹا؟ کہو قبول ہے۔ میں کیسے کہہ سکتی تھی کہ قبول ہے جب مجھے وہ شخص دل سے قبول ہی نہیں تھا؟ میں پتھر کی بنی بیٹھی تھی۔ اصفہان میرے برابر میں ہی بیٹھا تھا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ لیکن جب میرے والد نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، بیٹیاں جتنی بھی پیاری ہوں لیکن رخصت تو ہونا ہوتا ہے، اور ابھی صرف تمہارا نکاح ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، چلو کہہ دو کہ قبول ہے۔ دیکھو نا، سب دیکھ رہے ہیں، اب سب کو تھوڑی پتہ ہے کہ تم اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے جانے سے گھبرا رہی ہو۔ لوگ باتیں کریں گے بیٹا، ہماری عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ بڑے دھیرے سے میرے والد نے میرے کان میں التجا کی تھی اور میں سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا گئی، زبان سے اقرار نہیں کر پائی تھی۔ سائن کرتے ہوئے بھی میں رو رہی تھی۔ سب نے یہی سمجھا کہ شاید باقی لڑکیوں کی طرح ایسے موقع پہ میرا بھی دل بھر آیا ہے۔ پھپھو نے مجھے بہت تسلیاں دی، کہنے لگیں کہ تمہیں لگے گا بھی نہیں کہ تم اپنی ماں کو چھوڑ کے سسرال آئی ہو، اتنا خیال رکھوں گی میں تمہارا۔ میں تو کچھ کہنے لائق ہی نہیں بچی تھی۔ میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ میرے دماغ میں تو دھماکے سے ہو رہے تھے۔ پہلی بار اصفہان نے نکاح کے بعد میرا ہاتھ پکڑا جو برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ جیسے ہی اصفہان نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو مجھے لگا جیسے بہت زور کا کرنٹ سا لگا ہو۔ میں اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، لیکن برابر میں بیٹھے اس کے حقدار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ میرے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا کہ اب تو میں حق رکھتا ہوں نویرا، بہت انتظار کیا ہے میں نے تمہارا، لیکن آج تمہیں دیکھ کے صبر نہیں ہو رہا، جی چاہ رہا ہے رخصتی کا بھی اعلان کر دوں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اصفہان ملک کی پسند میں ڈھل کے اس وقت کسی سلطنت کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اصفہان تعریف نہیں کر رہا، بلکہ یہ کوئی پگھلا ہوا سیسا ہے جو میرے کانوں میں انڈیلا جا رہا ہے۔ دل تو اسد کے نام پہ تڑپ رہا تھا
سامنے اسد کھڑا اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ ایک قیامت اس کے دل پہ ٹوٹی تھی اور ایک قیامت میرے دل پہ، لیکن اصفہان کی تو دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی جیسے ہی میں گھر آئی تو اسد کو کال کرنے لگی۔ میں روئے جا رہی تھی، اسے سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن اب وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں اسے میسج کر رہی تھی کہ اسد پلیز فون اٹھاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اب وہاں پہ بالکل خاموشی تھی۔ اس کے بعد فون آف ہو گیا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اسے اگلے روز فون کروں گی۔ پوری رات میں نے رو کے گزاری، لیکن اسد شاید اپنی سم بند کر چکا تھا، کیونکہ کانٹیکٹ ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ چند روز بعد پھپھو ہمارے گھر آ گئیں۔ اس بار اکیلی آئی تھیں۔ کہنے لگیں اصفہان سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، کہہ رہا ہے کہ رخصتی جلدی چاہیے۔ ویسے بھی نویرا تو آگے پڑھنا نہیں چاہتی، تو انتظار کیوں کیا جائے۔ میرے والدین بھی اس بات پہ راضی تھے، اس لیے 1 مہینے بعد کی رخصتی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اصفہان سے بات کروں گی۔ اسد تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اصفہان کو فون کیا۔ پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا نویرا، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے بھی کال کر سکتی ہو۔ لیکن میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں کہو، کیا کہنا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا یوں فون پہ نہیں، آپ مجھے مل سکتے ہیں کیا؟ مجھے لگا کہ جب مل کے بات کروں گی تو اپنی بات ٹھیک سے سمجھا پاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، لیکن مجھے یہ سب چیزیں مناسب نہیں لگتی۔ 1 مہینے بعد ہماری رخصتی ہے، تو ایسی ملاقاتوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، لیکن دیکھو ابھی میں 15 دن بہت بیزی ہوں، مجھے اسلام آباد جانا ہے، وہاں میری میٹنگ ہے، پھر واپس آنا ہے، شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے ایک ملاقات کر لوں گا۔ ابھی تو مجھے اسلام آباد کے لیے جانا ہے اور 2 گھنٹے کے اندر نکلنا ہے، وہاں میں تم سے فون پہ بھی بات نہیں کر سکوں گا۔ اچھا تم یہ رونا تو بند کرو نا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ شاید اصفہان مجھ سے بات کرے گا۔ 8 دن جیسے تیسے گزارے، یہ میں ہی جانتی تھی، لیکن پھپھو کے منہ سے مجھے یہی پتہ چلا کہ ابھی تک اصفہان اسلام آباد سے واپس نہیں آیا۔ تقریباً 15 دن اسے اسلام آباد میں لگ گئے۔ میں نے اسے پھر سے کال کی، لیکن وہ یہ کہہ کے ٹال گیا کہ یار بس 1 ہفتہ اور دے دو، بہت مصروف ہوں، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، پھر میں بات کر لوں گا تم سے۔ شادی سے صرف 4 دن پہلے اصفہان نے کہا کہ وہ مجھے لینے آئے گا۔ اس وقت تک کارڈ بٹ چکے تھے، دونوں جانب سے ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، ہال بک ہو چکے تھے، مگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اصفہان جب مجھے لینے آیا تو میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رو رو کے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اصفہان کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ ایوری تھنگ آل رائٹ؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، قریب میں ایک گارڈن ہے، وہاں چلتے ہیں۔ وہ مجھے قریبی پارک میں لے گیا۔ وہاں پہ رکھے بینچ پہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ بہت بزی تھا، بالکل بھی فرصت نہیں تھی۔ خیر تم کہو کیا کہنا ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے ہمت کی۔ اصفہان میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ یہ سن کے اصفہان کے ہوش اڑے۔ کہنے لگا نویرا، آر یو ان یور سینسز؟ تم ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا غضبناک لہجہ سن کے میں رونے لگی۔ میں کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم سے میں پہلے پوچھ چکا تھا، تب تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اب شادی کو 4 دن رہ گئے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ نویرا میں اس وقت اس قسم کی کوئی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے کوئی بھی ایکسکیوز مت دینا۔ میں نے کہا میں نے غلط فہمی کی بنا پہ سب کچھ کہا تھا۔ وہ چلایا، اوہ یو شٹ اپ، کھڑی ہو یہاں سے،
4 دن پہلے تمہیں اندازہ ہے تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ میں پچھلے 10 سال سے تم سے محبت کر رہا ہوں نویرا۔ 10 سال کی محبت سے دستبردار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو اب کر لو، اور تمہیں کرنی پڑے گی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر غصے سے وہ مجھے گھسیٹنے کے انداز میں اپنی گاڑی کے پاس لے کے گیا۔ میری بات تو سن لیں۔ وہ کہنے لگا، میں کچھ نہیں سنوں گا، تمہاری ساری فضول باتیں میں شادی کے بعد سنوں گا۔ شرافت سے بنا کوئی نخرہ کیے اور بنا کوئی تماشا لگائے رخصتی ویسے ہی کرنا جیسے ہو رہی ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس شخص کی خود غرضی دیکھ کے مجھے بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، میں نہیں کروں گی رخصتی، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اب میری بات ایک بار سن تو لیں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ اگر تم نے کوئی بھی تماشا لگایا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا، اتنا برا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور میرے گھر کے باہر گاڑی روک دی۔ کہنے لگا، اترو اور اپنے گھر جاؤ۔ وہ بہت غصے میں تھا، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ ایک آخری بار التجائی نظروں سے میں نے اس کی طرف دیکھا، شاید اسے رحم آ جاتا۔ آئی سیڈ گھر جاؤ نویرا، جلد میں تمہیں اپنا کے رہوں گا۔ مجھے اس بات پہ مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں بغیر کوئی مہندی بارات کا فنکشن کیے ابھی اسی وقت رخصت کروا کے اپنے گھر لے جاؤں، سمجھی؟ چلو جاؤ، شاباش، اندر جاؤ، اور خبردار جو کسی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، میں سب کے سامنے اپنا تماشا بنتے ہوئے بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اصفہان کا غصہ ایک دم سے ابلتے ہوئے باہر آیا تھا۔ وہ محبت اور اپنائیت جو اتنے روز سے اصفہان اسے دکھا رہا تھا، وہ ایک دم سے جیسے سب اڑن چھو ہو چکی تھی۔ میں بے جان وجود کے ساتھ کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح دھیرے دھیرے قدم سے چلتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے میری ماں جہیز کے جوڑے رکھ کے آنکھوں میں آنسو لیے بڑے پیار سے ان کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر آئی تو میری ماں نے فرتے محبت سے میرے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ کہنے لگی، بیٹا تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنی اچھی ساس ملی ہے، اصفہان جیسا شوہر ملا ہے۔ یقین مانو تم اس گھر میں بہت خوش رہو گی، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ میں اپنی ماں کی باتیں بہت مشکل سے سن رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ایک بار پھر آنے لگے۔ اپنی ماں کی ساری باتیں چپ چاپ سننے کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ لاک کر کے کتنی دیر روتی رہی۔ جس طرح کی بدگمانیاں اسد کے دل میں آ چکی تھیں، وہ سوچ سوچ کے میں مزید گھبرا رہی تھی۔ نہ جانے اس گھر میں جانے کے بعد میں کیسے اسد کا سامنا کروں گی؟ کیا میں اسد کی موجودگی میں اپنی زندگی اصفہان کے ساتھ گزار پاؤں گی؟ میں تو اسد کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخری بار میں نے اسد کے نمبر پہ کال ملائی۔ خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی، مگر اسد کال اٹھا چکا تھا۔ جیسے ہی کال اٹھائی گئی تو میں بغیر ایک لمحے کی بھی دیری کیے روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز میری بات ایک بار سن لیجئے گا، میری پوری بات سنے بغیر فون مت بند کیجئے گا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات سن لیجئے گا۔ میں آپ کو جو کچھ بتانے والی ہوں آپ سنیں گے تو آپ کو میری مجبوری کا احساس ہوگا۔ جیسے میں ایک سانس میں بول رہی تھی، دوسری جانب بالکل خاموشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، ایک دم سے ایک گمبھیر آواز گونجی، میں نے تمہیں کیا کہا تھا نویرا؟ اگر میرے بجائے خدا نہ خواستہ اسد تمہاری کال اٹھا لیتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ تم یہاں پہ میری عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتی ہو۔ تم یہ بات اسد کو بتانے والی تھی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم کیسی لڑکی ہو؟ تم ایسا بھی کر سکتی ہو؟ کیا تمہیں میری عزت کا کوئی خیال نہیں ہے؟ تمہاری اس غلطی کے بعد میرے دل میں جو تھوڑی بہت تمہارے لیے نرمی بچی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب مجھ سے کسی طرح کی کوئی رحم کی امید مت رکھنا۔ میں تمہارا نمبر یہاں سے بلاک کر رہا ہوں، سمجھ میں آئی؟ بلکہ میں یوں کرتا ہوں کہ میں تمہارا موبائل تم سے لے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اصفہان غصے سے فون بند کر چکا تھا۔ مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا۔ اگر ایک سیکنڈ کی بھی دیر کے بغیر میں کال پہ اسد کو بتا دیتی
تو اس وقت اصفہان نہ جانے کیا قیامت کھڑی کرتا۔ میرا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میری ماں میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی، ارے بیٹا موبائل کہاں ہے تمہارا؟ اصفہان نے بڑے پیار سے کہا ہے کہ اب جب تک شادی نہیں ہو جاتی نہ وہ خود موبائل استعمال کرے گا اور نہ تمہیں کرنے دے گا۔ میں چپ چاپ روتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا موبائل آف کر کے میری ماں اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ اگلے روز مہندی کا فنکشن تھا۔ میں مہندی کی دلہن کم اور کفن میں لپٹی ہوئی لاش زیادہ لگ رہی تھی جب ڈھول دھماکوں کے ساتھ اصفہان مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ لڑکے والوں نے مہندی بہت دھوم دھام سے لائی تھی۔ ساتھ میں اسد بھی موجود تھا، مگر سب سے آخر میں چہرہ جھکا کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا تھا۔ مہندی کی رسمیں شروع ہو چکی تھیں اور وہ ایک طرف کھڑا زبردستی مسکرا رہا تھا تاکہ لوگوں کو شکایت کا موقع نہ دے سکے۔ میں بھی کسی بے جان بت کی طرح سے بیٹھی تھی جب پھپھو نے اسد کو آواز دی کہ ارے بھائی آؤ، تم کیا وہاں پیچھے کھڑے ہو؟ آؤ آ کے بھائی اور بھابھی کی رسم پوری کرو۔ تو وہ مرے مرے قدموں سے آگے آیا۔ پھر ہم دونوں کے ساتھ رسم نبھانے کے بعد اپنی جیب میں سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کر ہمارے اوپر سے وار کے آسمان میں اچھال چکا تھا۔ پھر ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑا ڈالنے لگا۔ اس کا بھنگڑا دیکھ کے جہاں رشتہ داروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، وہیں میں اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ بھنگڑا ڈالتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا اور میں شاید مزید سہ نہیں سکتی تھی۔ مہندی کا فنکشن تو جیسے تیسے ہو چکا تھا۔ اگلے روز بارات تھی۔ میں پتھر کی مورت بنی خود کو آئینے میں مسلسل دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن نے تیار کرنے کے بعد کہا، ارے ماشاء اللہ، آپ تو بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کا ہونے والا دلہا آپ کو بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سن کے مجھے اصفہان سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ جب میں پارلر سے باہر نکلی تو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ اسد بیٹھا تھا۔ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسد چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ میں نے کہا، اسد۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسد کا بازو ہلایا۔ میں نے کہا، پلیز میری بات سن لو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ تم میری محبت پہ یوں شک نہیں کر سکتے۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، تم میری بات سن لو۔ شاید خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غلط فہمیوں سے بچا سکیں۔ مگر اسد گاڑی چلاتے ہوئے اپنا بازو چھڑوا چکا تھا۔ مجھے مت چھوؤ، یہ مت بھولو کہ اب میرا تمہارا کیا رشتہ بن چکا ہے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارے میں تو تمہیں بد دعا بھی نہیں دے سکتا کیونکہ تم میرے ہی گھر میں عزت بن کے آ رہی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ نویرا، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر مومانی مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تمہیں پارلر سے لینے نہیں آتا۔ لیکن میں چپ نہیں ہوئی۔ میں نے روتے روتے اسد کو ساری بات بتا دی۔ جب اسد نے یہ سب سنا تو وہ گاڑی کو بریک لگا گیا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر کہنے لگا کہ قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، چلو ہم یہاں سے کہیں بھاگ چلتے ہیں، بلکہ ایسے کرتے ہیں، مسجد چلتے ہیں، ہم وہاں پہ نکاح کر لیتے ہیں۔ جب ہمارا نکاح ہو گیا تو گھر والوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ میں اصفہان کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتی۔ پلیز میری بات کو سمجھو۔ مگر اسد نے اس بار مجھے گھور کے دیکھا تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو نویرا، تم اس قدر جذباتی اور جنونی پن میں پاگل ہو چکی ہو کہ تم یہ بھی بھول گئی کہ تمہارا نکاح اصفہان بھائی سے ہو چکا ہے۔ یہ سن کے میرا دل 100 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ ایک آخری امید، ایک آخری ڈھارس جو تھی کہ میں کسی طرح اسد کی ہو سکتی ہوں، وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ ہال میں پہنچتے ہی اسد جا چکا تھا۔ میری سہیلیاں آ گئی تھیں، وہ مجھے ہال کے اندر لے گئی۔ جب میرا ہاتھ اصفہان تھام کے اسٹیج کی طرف لا رہا تھا، سب لوگ دونوں طرف سے پھول برسا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا وقت ہوا۔ میں سب سے ملی اور پھر اصفہان کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف رخصت ہو کر آئی۔ مجھے اصفہان کے کمرے میں لا کے بٹھا دیا گیا۔
میں بیڈ پہ دلہن بنی بیٹھی ابھی بھی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اصفہان کمرے میں داخل ہوا تو میں جیسے پھٹ پڑی۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، میں کبھی بھی آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اور نہ ہی میں آپ کو اپنا شوہر تسلیم کرتی ہوں۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، سمجھے آپ؟ میں یہاں صوفے پہ سو جاؤں گی، آپ بے شک بیڈ پہ سو جائیے گا۔ وہ کہنے لگا میں بیڈ پہ ہی سوؤں گا مگر تمہارے ساتھ۔ پھر غصے سے کہنے لگا شوہر سے بے ایمانی کرنے کی سزا جانتی ہو کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑے کڑے تیوروں سے میری جانب بڑھا تھا۔ میں پیچھے قدم لینے لگی۔ آج رات کے بعد تمہارے ہونٹوں پہ بس ایک نام ہوگا نویرا، اور وہ ہوگا میرا۔ پچھلے 10 سال سے میں نے تمہیں ٹوٹ کے چاہا تھا، اور کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ دور رہے مجھ سے، میں گھبرائی تھی۔ آج تمہیں میں بتاؤں گا کہ تمہاری ہر چیز پہ صرف میرا حق ہے، تمہاری آنکھوں پہ، تمہارے ہونٹوں پہ، تمہاری دھڑکنوں پہ، تمہارے دل پہ۔ جب تم اپنے منہ سے اعتراف نہیں کر لو گی کہ تم میری ہو، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ آپ یوں میرے قریب نہیں آ سکتے، میرے دل میں آپ کبھی نہیں ہیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اس رات کی صبح تمہارے یہی الفاظ تمہارا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جانے من آج کے بعد صبح شام بس ایک نام تمہاری زبان پہ ہوگا، اور وہ ہوگا اصفہان۔ توبہ کرو گی اس وقت پہ جب کسی اور کو دل میں بسانے کی جرت کی تھی۔ تمہیں اس بات کی سزا تو ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے بڑی زور سے مجھے کھینچا۔ میں پل میں اس کی گرفت میں مقید ہوئی۔ چھوڑے مجھے، میں کسمسا کے بولی۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تمہارے منہ سے اپنا نام بھی سننا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ میں تمہارا کون ہوں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جنون تھا۔ میں اس کی گرفت میں بری طرح سے سٹ پٹا رہی تھی۔ اس نے پھر مجھے بولنے کا موقع تک نہیں دیا۔ پہلی شدت اس نے میرے ہونٹوں پہ دکھائی۔ میں تڑپ کے رہ گئی تھی۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس شدت کو سہنے کے لیے میں اس کی شرٹ سینے کی طرف سے بری طرح سے دبوچ چکی تھی۔ اپنی شدت دکھا کے اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ میرے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کے کہنے لگا تم بیوی ہو میری، سمجھ میں آیا؟ 10 سال سے میں تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ آج میں تم میں کھو جانا چاہتا تھا، مگر تمہاری باتوں نے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ 1 مہینے کی چھٹی کرنے کی خاطر میں نے سارے کام نمٹائے تھے کہ شادی کے بعد 1 مہینہ صرف تمہارے نام کرنا چاہتا تھا، اور تم پہلے کہا کہ تمہیں اعتراض نہیں ہے، اور پھر شادی سے چند دن پہلے کہا کہ مجھ سے محبت نہیں ہے۔ نویرا تمہاری زبان پہ میرے علاوہ کسی اور کا نام بھی آیا تو یاد رکھنا تمہاری جان نکال کے رکھ دوں گا۔ میرے ہونٹوں پہ ابھی تک جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اصفہان مجھے چھوڑے، کہنے لگا احتجاج کرو گی تو اور بھی شدت سے چاہوں گا۔ میں اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے فاصلہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرے کا رخ بھی موڑ لیا تھا۔ نویرا ہاتھ ہٹاؤ، بہت آرام سے کہہ رہا ہوں تمہیں، ورنہ میری شدت آج صرف تمہیں رلائے گی۔ مجھے ولیمہ پکا کرنا ہے، اور وہ میں ہر صورت میں کروں گا۔ کل ولیمہ ہے ہمارا، اور اس سے پہلے میں تمہارے وجود پہ اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں، تم چاہو تب بھی، نہ چاہو تب بھی۔ یہ سن کے میری روح کانپ چکی تھی۔ میری ساری مزاحمتیں بیکار گئیں۔ وہ اپنی باہوں میں مجھے بھر کے بستر پہ لے آیا۔ میرے سارے منصوبے جو میں نے اصفہان کو خود سے دور رکھنے کے بارے میں سوچ رکھے تھے، وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ساری رات میں اصفہان کی شدتوں کو بڑھتا ہوا محسوس کرتی رہی، مگر میں خود سے جدا اسے کسی بھی طور پہ نہ کر پائی۔ وہ مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ اپنا حق وصول کرنے کے بعد وہ مجھے اپنی باہوں میں لیے گہری نیند سو چکا تھا، جبکہ میں خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مگر اصفہان نیم آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کیا بات ہے جانے من؟ میں نے نم لہجے میں کہا مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز
مجھے سونے دیں۔ کہنے لگا تو سو جاؤ۔ میں نے کہا مجھے چھوڑیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، اتنا پرفیوم لگا رکھا ہے آپ نے، میری سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ میں کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں آپ کی، جو آپ چاہتے تھے وہ کر لیا نا آپ نے، ہو گیا ولیمہ پکا آپ کا، اب چھوڑے مجھے ایسے جکڑے ہوئے قیدی ماحول میں نیند نہیں آتی۔ میری بات پہ وہ مسکرایا تھا، مجھے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا عادت ڈال لو، کیونکہ اب ہر رات تمہاری میرے ساتھ ایسے ہی گزرنے والی ہے۔ صبح ہی اس نے میری جان بخشی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو ناشتے کی ٹیبل پہ اسد کو دیکھ کے میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ گیا، اپنی والدہ سے کہنے لگا مما میں دوستوں میں جا رہا ہوں۔ وہ جا چکا تھا۔ اصفہان میرے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ پھپھو سے کہنے لگا یہ اسد جب سے واپس آیا ہے چپ چپ سا ہے، آپ نے پوچھا نہیں اس سے کہ اسے کیا ہوا ہے؟ پھپھو کہنے لگی کہ کچھ بتائے گا تو پتہ چلے گا نا، 1000 بار پوچھ چکی ہوں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے تھے، اور ایسی چپ ہے جو تمہیں لگ گئی ہے۔ تو کہتا ہے بس یہاں دل نہیں لگتا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کے میرا ناشتہ کرنا مشکل ہوا۔ میں ایک عجیب مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ رات کو ولیمے پہ میں نے نظریں اٹھا کے اسد کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بے معنی سی بات تھی، رشتے کی نوعیت بدل چکی تھی، سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب مجھے اپنا دل بھی بدلنا تھا، کیونکہ حقدار کوئی اور تھا۔ جیسے تیسے شادی ختم ہوئی۔ پھپھو اسد سے کہنے لگیں کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے، جہاں کہو گے میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ تم مجھے اتنے چپ چپ اچھے نہیں لگ رہے ہو۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ اصفہان کہنے لگا ہاں اسد بولو، کوئی لڑکی پسند ہے تو ہم تمہارا رشتہ لے جاتے ہیں۔ کہنے لگا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نہیں مانے گی۔ اصفہان کہنے لگا ایسے کیسے نہیں مانے گی، تم مجھے بتاؤ، میں منا لوں گا۔ میرا بھائی مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اگر اس لڑکی کو منانے کے لیے مجھ جیسے بددماغ آدمی کو ہاتھ بھی جوڑنے پڑے تو میں منا لوں گا، بس تم نام لو اس کا۔ اسد کہنے لگا نہیں بھائی، چھوڑیں اس بات کو۔ ایکچولی جب میں واپس آیا تو اس لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ سن کے پھپھو اور اصفہان نے افسوس کا اظہار کیا۔ اسد کہنے لگا پتہ نہیں اب یہ غم مجھے کب تک سہنا پڑے گا۔ اصفہان کہنے لگا کیوں سہنا پڑے گا؟ ارے مجھے بتاؤ اس کا شوہر کون ہے، اسے شوٹ کر دیتے ہیں، تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے حلق میں نوالا پھنسا تھا، میں بری طرح سے کھانسنے لگی۔ اصفہان نے فوراً پانی میرے آگے کیا، کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں بس پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اسد میری طرف بھی دیکھ رہا تھا، میں نظریں چرا گئی۔ کہنے لگا نہیں بھائی، اللہ نہ کرے کہ اس کے شوہر کو کچھ ہو، اس بیچارے کا کیا قصور، اور شاید وہ اسے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے وہ اسے مل گئی۔ میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا، بس آپ خدا کے لیے اس کے شوہر کو بددعا مت دیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ میں بھی اٹھ کے اپنے کمرے میں آئی اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اصفہان کمرے میں آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا مجھے۔ پھر کہنے لگا دیکھو یہ جو شادی سے پہلے کی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو صرف تکلیف دیتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جانتی ہو پچھلے 10 سال سے میں نے تمہیں چاہا ہے، لیکن پھر بھی میں اسی ٹینشن میں مبتلا تھا کہ پتہ نہیں تم میرے نصیب میں ہو یا نہیں ہو۔ سکون تب ملا جب تم سے رشتہ طے ہوا، جب تم نے یہ کہا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں کہا کیوں نہیں کہا میں نہیں جانتا، لیکن تمہارے اس اعتراف پر میں پرسکون ہو چکا تھا۔ پھر ہمارا نکاح ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب تم صرف میری ہو، تمہیں کھونے کا ڈر نہیں تھا۔ اب اسد کو دیکھ لو، ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن وہ لڑکی اس کے نصیب میں نہیں تھی، اسے نہیں ملی۔ کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے وہ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ایسی کسی تکلیف سے دوچار رہو، کیونکہ نصیب کبھی بھی ہماری مرضی سے نہیں لکھا جاتا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں کروں گا،
میں تمہیں تانے نہیں دوں گا، بس تم سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ میری محبت کا جواب مجھے محبت سے دو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بہت جلد تمہارے دل میں میرے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اصل محبت ہی یہی ہوتی ہے۔ میں نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں، اس کی بات شاید واقعی سچ تھی۔ ہم نصیب سے تو نہیں لڑ سکتے نا۔ چند روز کے بعد اسد واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دروازہ کھٹکا، میرے کمرے میں آیا، مجھے دیکھ کے کہنے لگا، دیکھو نویرا، جو ہونا تھا ہو چکا، زندگی آگے بڑھا لی جائے تو ہی بہتر ہے۔ میں بھی شادی کر لوں گا، لیکن پلیز تمہارا اور میرا تعلق کیا تھا وہ کبھی بھی بھائی سے ذکر مت کرنا، کیونکہ تمہارا سچ تمہاری اور بھائی کی زندگی کو برباد کر دے گا، یہاں تک کہ میری زندگی کو بھی۔ سمجھو کہ ہمارے بیچ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا ہاں، میں بھی تم سے یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں مقدر کے فیصلے کو ماننا پڑتا ہے۔ اسد پلیز مجھے بھول جانا اور سمجھنا کہ ہمارے بیچ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ تمہیں بہت اچھی بیوی ملے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مجھے بھول جاؤ گے۔ میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرایا تھا، کہنے لگا ہاں یقیناً، بس تم بھائی کے ساتھ خوش رہنا۔ وہ جا چکا تھا۔ چند ماہ بعد ہی اس نے یہ کہا کہ اسے امریکہ میں ہی ایک پاکستانی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ آ کر اس سے شادی کر لے گا۔ مجھے لگا جیسے میرے کندھوں پہ سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ شاید غیر محرم کی محبت بوجھ کی طرح ہمارے کندھوں پہ ہوتی ہے۔ نہ وہ برا تھا، نہ میں بری تھی، بس میری قسمت میں اصفہان تھا۔